فوزان خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو نئی نویلی دلہن کہیں نظر نہیں آئی، مگر جب سامنے لگے ہوئے شیشے پہ نظر پڑی تو اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا اس کا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے اتنی ڈری ہوئی ہے، آئی لائک اٹ۔ وہ آگے بڑھا، ایک دم ہی تمام بتیاں بجھا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نمل کو اندھیرے میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ کل ہی یہ بات بی جان نے اسے بتائی تھی۔ نمل کی ساری خوبیاں گنواتے ہوئے کہا تھا کہ جو بچی اندھیرے میں ڈر جائے، سوچو وہ کتنی بے ضرر ہوگی۔ جیسے ہی کمرے میں اندھیرا ہوا، نمل کی ایک چیخ نکلی اور وہ بھاگ کر فوزان خانزادہ سے لپٹ گئی۔ اس کے سینے میں چھپی، اس کی پناہوں میں کھڑی، بری طرح سے لرز رہی تھی۔ فوزان نے نرمی سے اپنی بازوؤں کا سہارا اس کے وجود کے گرد باندھا۔ مجھ سے چھپ کے اب میری ہی پناہ میں کھڑی ہو، آئندہ مجھ سے چھپنے کی کوشش مت کرنا۔ نمل کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ فوزان کے لب اس کے کان کی لو تک لمستے رہے تھے۔ نمل کے پورے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ احساسات بالکل ہی عجیب سے ہونے لگے۔ اس نے فوزان کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر فوزان نے اپنے بازوؤں کا گھیرا نمل کے گرد مزید سخت کر لیا۔ چھوڑ دیجیے نا مجھے، آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گی اور کہیں نہیں چھپوں گی۔ لرزتی کمزور آواز پہ فوزان خانزادہ ایک بار پھر نرمی سے مسکرایا۔ اگلے ہی لمحے نمل کو بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا اور بہت مصروف انداز میں اس کے زیورات اتارنے لگا۔ نمل کے پورے وجود پہ کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ فوزان خانزادہ کی انگلیوں نے اس کی گردن کے پچھلے حصے کو چھوا تو شرم سے نمل کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فوزان اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کے سحر میں گم ہوا، اپنے ہونٹ اس کے گال پہ رکھے اور پھر اس کی گردن پہ جھک گیا۔ نمل کے چہرے پہ آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کیجیے، میں اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ تو فوزان نے چونک کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں کون سا مر رہا ہوں تمہارے قریب آنے کے لیے یا تم سے رشتہ بنانے کے لیے؟ یہ تو بی جان کی خواہش تھی جو میں نے تم سے شادی کر لی، ورنہ تم ہرگز بھی میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہو۔ بی جان شدید بیمار ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے اپنی طبیعت مزید خراب کر لے۔ تمہاری ٹینشن ویسے بھی وہ بہت لیتی ہیں، ڈاکٹر نے انہیں سختی سے منع کیا ہے کہ وہ ٹینشن نہ لیں، فوزان نے بے رحمی سے کہا۔ مگر نمل الفاظ کی تلخی کے بجائے اس بات پہ خوش ہو گئی کہ وہ اس سے دور ہو گیا ہے۔ جیسے ہی فوزان نے پیچھے رخ موڑا، اس نے فوراً کمبل کھینچا اور اپنے اوپر اوڑھ کے لیٹ گئی، چہرہ تک کمبل میں چھپا لیا۔ فوزان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی پاکستانی گنوار لوگ، ناگواری سے کہا اور خود بیڈ کی دوسری طرف جا کے لیٹ گیا۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے بیزار ایک دوسرے کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ فوزان سوچ رہا تھا کہ وہ واپس جائے گا تو کیا اسے بی جان کے پاس ہی چھوڑ جائے گا۔ اس نے بی جان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے نمل کو اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا تھا، مگر اتنا بڑا بوجھ ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بی جان کی زندگی بچانے کے لیے اور ان کی بڑھاپے کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گلے میں جیسے عذاب ڈال لیا تھا۔ عجیب جاہل اور پینڈو قسم کی لڑکی تھی۔ امریکہ میں لڑکیاں اس کی پرسنالٹی پہ مرتی تھیں۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا تھا، دیکھنے والی نگاہیں اس پہ ٹھہر جاتی تھیں۔ کسی پہ ایک نظر ڈال لیتا تھا تو وہ خود کو 7ویں آسمان پہ محسوس کرتی۔ اور ایک یہ لڑکی تھی کہ اس پہ اس کی خوبصورتی کا کوئی اثر نہیں تھا، نہ اس کا کوئی معیار تھا، بلکہ وہ اس سے ڈر رہی تھی اور اسے ویمپائر بول رہی تھی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ میں بی جان سے صاف کہہ دوں گا کہ اپنی اس مصیبت کو اپنے پاس ہی رکھیں، میں تو اسے اپنے گھر ہرگز نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ بی جان کو بولوں گی کہ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں، انہیں امریکہ جانا ہے تو بے شک چلے جائیں، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ جس انسان کو دیکھ کر ہی خوف آئے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ بی جان نے بھی پتہ نہیں کیا کر دیا میرے ساتھ۔ نمل بھی خیالوں میں کھوئی رہی اور کب سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح دروازے پہ ہونے والی دھڑ دھڑ دستک کی وجہ سے دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ فوزان نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ صاحب، بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ آ کے انہیں دیکھ لیجئے۔
فوزان خانزادہ ننگے پاؤں بی جان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ نمل بھی جلدی سے اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ بی جان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے اور وہ بیڈ پہ گری گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ فوزان فوراً ان کے سرہانے بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگا۔ بی جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے بلڈ پریشر چیک کیا اور انہیں فوری دوا دی۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر نے جب بلڈ پریشر چیک کیا تو وہ کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا، کیونکہ دوا وقت پہ دے دی گئی تھی۔ ڈاکٹر ضروری ہدایات دے کے چلا گیا تھا۔ بی جان کی طبیعت بھی قدرے سنبھل گئی تھی، مگر فوزان انہیں دیکھ کے بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا۔ نمل کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بی جان کے سرہانے بیٹھی وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا دل ابھی فیضان کے لیے پگھلا تھا۔ وہ جتنا بھی سخت نظر آتا مگر اسے اپنے رشتوں کی بہت پرواہ تھی۔ بی جان کے لیے اس کا فکر مند انداز اور جس طرح سے وہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تھا، سب کچھ قابل ستائش تھا۔ بی جان، آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا؟ اس نے تیکھی نظروں سے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ ہی نمل پہ بھی ایک نظر ڈالی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا بیٹا، بس اٹھ کے نماز پڑھی تھی، بیٹھنے لگی تو چکر آ گیا اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا چلا گیا، بی جان نے کمزور آواز میں کہا۔ فوزان، جاؤ بچہ تم آرام کرو، صبح صبح تمہاری بھی نیند خراب کی۔ بی جان نے محبت سے فوزان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ اس کا یہ توجہ دینے والا اور کیئرنگ انداز نمل کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ناشتہ کرنے کے لیے آ گئے۔ بی جان کو خیال رکھنے کی تاکید کی تھی، مگر نمل ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ بی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تو ان کا وجود بے حد سرد ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے تھے اور وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بی جان کا کندھا ہلایا تو بی جان ایک طرف لڑک گئی۔ بی جان، بی جان! نمل کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ ایک دم دیوار کے ساتھ جا لگی اور زمین پہ بیٹھ کے چیخنے لگی۔ فوزان لان میں تھا، ملازموں کے بلانے پہ بھاگ کے گھر کے اندر آیا۔ آتے ہی بی جان کے بے جان وجود پہ نظر پڑتے ہی ساکت ہو گیا۔ آگے بڑھ کے بی جان کی کھلی آنکھوں کو بند کیا، سرخ آنکھوں سے نمل کی طرف دیکھا اور ملازمہ کو اسے سنبھالنے کا کہا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے بی جان کی موت کی تصدیق کر دی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ نمل کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایسا پہاڑ جیسا بوجھ تھا جو نمل سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بار بار بی جان کو پکارتی اور بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بی جان نے بہت محبت سے اسے پالا تھا۔ وہ اس کی نانی تھی، جبکہ فوزان کی دادی تھی۔ بی جان کے جنازے کا وقت ہو گیا تھا مگر نمل کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بار بار بی جان کے وجود سے لپٹ جاتی تھی اور بے ہوش ہونے پہ اسے ہٹا دیا جاتا تھا۔ ہوش میں آتی تو پھر بی جان سے لپٹ جاتی۔ فوزان نے بہت مشکل سے اسے دور کیا تھا۔ آخرکار بی جان کو سپرد خاک کر دیا گیا، مگر نمل جیسے ٹوٹ کے بکھر گئی۔ اسے اپنے ارد گرد تک کا احساس نہیں تھا۔ 4 دن سے اس کے وہی کپڑے تھے جو اس نے نکاح کے وقت پہنے تھے۔ بال بکھرے ہوئے تھے، انداز ایسا کہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی سوگ زدہ عورت لگتی تھی جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اس کا سب کچھ لٹ ہی تو گیا تھا۔ بی جان اس کی پوری کائنات تھی، اور جب وہی نہیں رہی تو نمل کو ایسے لگا جیسے جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی۔ بی جان نے کیسے زبردستی اس کی اور فوزان کی شادی کروائی تھی۔ شاید انہیں علم تھا کہ اب وہ زیادہ جی نہیں سکیں گی۔ بی جان کی موت کے ٹھیک 4 دن بعد شام کے وقت فوزان نمل کے پاس آیا۔ اس کی حالت دیکھ کے اسے بھی عجیب سا دکھ ہوا۔ نمل میری بات سنو۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور نمل کا ہاتھ تھام لیا۔ بی جان اب چلی گئی ہیں اور شاید یہی خدا کی مرضی تھی۔ اب مجھے بھی واپس جانا ہے اور میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ذمہ داری ہو۔ بی جان نے تمہارا خیال رکھنے کی وصیت کی تھی، اب مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے۔ اپنی ضروری پیکنگ کر لو، ہم کل امریکہ جا رہے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ وغیرہ میں پہلے ہی بنوا چکا تھا۔ بی جان کے بہت اصرار پہ میں نے تمہارے کاغذات مکمل کروا دیے تھے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ تمہیں یہیں ان کے پاس چھوڑ جاؤں گا، لیکن شاید انہیں پتہ تھا
کہ ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، تمہیں ملازموں کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا۔ نمل نے آنکھیں اٹھا کے فوزان کی طرف دیکھا۔ میں یہ گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، یہاں پہ میں بی جان کے ساتھ رہی ہوں، میری اور بی جان کی یادیں ہیں یہاں، بی جان کی خوشبو ہے، میں ان کی خوشبو سے خود کو دور نہیں کرنا چاہتی۔ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ فوزان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، سمجھانے لگا کہ جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں رکتی، زندگی کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے، آہستہ آہستہ اس کے بال سہلاتے ہوئے، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نمل نے اسی کی شرٹ سے اپنی ناک رگڑی، سسکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھ سے وعدہ کریں آپ ہر سال مجھے پاکستان بی جان کی قبر پہ لایا کریں گے۔ فوزان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نمل نے اپنی ضروری پیکنگ کر لی۔ اگلے دن وہ لوگ گھر چھوڑ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورا راستہ نمل کی آنکھیں خشک نہ ہوئیں، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی رہی۔ امریکہ آنے کے بعد اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ فوزان صبح کو جاتا اور رات کو نہ جانے کس وقت لوٹتا تھا۔ کئی دن تو نمل اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی تھی، البتہ اس کا انتظار ضرور کرتی رہتی تھی۔ ایک ہی گھر میں دونوں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ نمل کا وہی معمول تھا، صبح اٹھتی، نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، پھر اپنے لیے ناشتہ خود بناتی۔ گھر میں ملازمین تھے لیکن اس نے کسی پہ بھی انحصار نہیں کیا تھا۔ پورا دن وہ شلوار قمیض پہنتی، سر پہ حجاب کرتی اور مختلف تسبیحات کرتی رہتی۔ فوزان اس پہ مکمل نظر رکھتا تھا۔ نمل مختلف سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دیتی تو وہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ نمل کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ وہ کوئی بے جان چیز نہیں تھی کہ گھر کے کسی کونے میں رکھ کے بھلا دے۔ گھر میں چلتا پھرتا اس کا وجود فوزان کی توجہ حاصل کرنے لگا، مگر اس کا حلیہ فوزان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک رات فوزان نمل کے پاس آیا، کہنے لگا اچھا سا تیار ہو جاؤ، میرے دوستوں نے ہمیں پارٹی دی ہے، میری شادی کی خوشی میں ہمیں وہ پارٹی اٹینڈ کرنی ہے۔ نمل نے سر ہاں میں ہلایا اور تیار ہونے چلی گئی۔ اپنے کپڑوں میں سے خوبصورت فراک نکال کے پہنی، حجاب اٹھایا اور شال کندھوں پہ ڈال لی، پھر فوزان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چلے میں تیار ہوں۔ فوزان نے ایک نظر اس کی تیاری پہ ڈالی۔ اسے کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوا، مگر وہ اسے لے کے چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر دوستوں کی باتوں نے اس کا دماغ گھما دیا۔ سبھی نمل کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سامنے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر پیٹھ پیچھے سبھی باتیں کر رہے تھے کہ فوزان نے کیسی بیوی چنی ہے جسے کپڑے تک پہننے کی تمیز نہیں ہے، ایسی روکھی پھیکی ہے، جاہل اور گنوار لگتی ہے۔ چہرہ خوبصورت ہونے سے کیا ہوتا ہے جب پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہی نہ ہو۔ ایسی بے شمار باتیں تھیں جو فوزان نے سنی اور اسے بے حد غصہ آیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے نمل کو خوب ڈانٹا، کہنے لگا میرے ساتھ جاتے ہوئے کم از کم تم ڈھنگ کی ڈریسنگ تو کر سکتی تھی۔ نمل نے سر جھکا کے کہا کہ میرے پاس ایسے ہی کپڑے ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کے کپڑے نہیں ہیں۔ اگلے دن فوزان نے ڈھیروں کپڑے رکھوا دیے، پینٹیں، شرٹس، ساڑیاں اور مختلف ماڈرن ڈریسز، مگر ان میں سے کوئی ایک ڈریس بھی نمل کو پہننے کے قابل نہیں لگا۔ اس نے یہ بات فوزان کو بھی بتا دی۔ فوزان نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا اور کہنے لگا امریکہ میں رہتے ہوئے اگر تمہیں بہن جی بن کے رہنا ہے تو میں آئندہ تمہیں کہیں بھی لے کے نہیں جاؤں گا۔ دونوں کے درمیان تکرار بڑھنے لگی۔ وہ نمل کو مجبور کرنے لگا کہ وہ ماڈرن بن جائے اور ماڈرن کپڑے پہنے، مگر نمل کو اپنی حدود اور قیود کا پورا احساس تھا۔ اس نے اپنی ڈریسنگ نہیں بدلی۔ فوزان نے بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ پہلے جو تھوڑی بہت توجہ دے لیا کرتا تھا اب وہ بھی نہیں دیتا تھا۔ نمل کا یہاں دل نہیں لگتا تھا، مگر مارے باندھے زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن فوزان جلدی گھر لوٹ آیا، سیدھا نمل کے کمرے میں گیا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر نمل کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ نمل کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، لمبی پلکیں، چھوٹی سی ناک، گلابی ہونٹ اور دودیا سفید رنگت۔ گول چہرہ تھا جس پہ معصومیت بسی ہوئی تھی۔ بنا کسی اہتمام اور بنا میک اپ کے وہ اتنی حسین لگتی تھی کہ اگر تھوڑا سا خود کو سنوار لیتی تو قیامت ڈھا دیتی۔
اس نے آج پہلی بار نمل کو اتنے غور سے دیکھا تھا اور دل سے اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ نمل نے نماز مکمل کی، فوزان کو بیڈ پہ بیٹھے دیکھ کے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو لسٹ بنا کے دے دیا کرو، گروسری کے دوسرے سامان کے ساتھ تمہاری ضرورت کی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ نمل نے سر ہلا دیا۔ فوزان کچھ دیر مزید وہاں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر اچانک اس کے نمبر پہ لارا کی کال آنے لگی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نمل کے کمرے سے نکل گیا۔ لارا اس کی نئی دوست بنی تھی، بے حد ماڈرن اور حسین تھی۔ فوزان کو کافی پسند آئی تھی۔ اس کی بے باک طبیعت نے فوزان کا دل فوراً جیت لیا تھا۔ وہ دن بدن اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کی اداؤں میں پھنستا جا رہا تھا۔ فوزان کا تعلق مافیا سے تھا۔ لارا اسی لیے اس کے قریب ہو رہی تھی، مگر فوزان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ دراصل فوزان کی پاور اور پیسہ دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی تھی۔ ایک رات فوزان لارا کے ساتھ لیٹ نائٹ تک پارٹی کرتا رہا۔ وہ شراب نوشی سے بالکل دھت تھا۔ جب لارا نے اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑا اور خود وہاں سے چلی گئی، اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ فوزان کو اپنے قریب کرتی جا رہی تھی۔ فوزان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور سیدھا نمل کے کمرے کی طرف گیا۔ نمل بیڈ پہ سو رہی تھی۔ وہ گرتے پڑتے اس تک پہنچا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس نے دوپٹہ نہیں لے رکھا تھا۔ لمبے بالوں کی گھٹا پورے بستر پہ پھیلی ہوئی تھی۔ خوبصورت چہرے کے نقش بہت واضح تھے۔ گردن کے پاس کان کے نیچے بنا ہوا تل فوراً فوزان کی توجہ کا مرکز بنا اور وہ ایک دم اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے گال پہ اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ نمل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کے فوزان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے آنے والی بدبو اور اس کی حالت نے نمل کو ساری کہانی سنا دی۔ اس نے کراہیت سے منہ موڑ لیا اور اٹھ کے بیٹھتے ہوئے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ دوپٹہ بیڈ کے دوسرے کونے پہ پڑا تھا اور وہیں فوزان بیٹھا ہوا سرخ آنکھوں سے نمل کو گھور رہا تھا۔ نمل نے ہمت کر کے سوال کیا کہ آپ رات کے اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ فوزان نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، شوہر ہوں تمہارا، کیا میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ اس کے انداز پہ نمل حیران ہوئی تھی۔ آج تک اس نے اسے بیوی ہونے کا کوئی حق نہیں دیا تھا، مگر اب شوہر ہونے کا حق جتا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ فوزان کیا چاہتا ہے، اس لیے وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کے کمرے سے جانے لگی، مگر پل بھر میں فوزان نے کھڑے ہو کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ جیسے اس نے اسے اپنے قریب کیا تو نمل کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے پہ جا لگی۔ فوزان نے بازو اس کے گرد باندھ دیے اور اپنے ہاتھ اس کی گردن پہ رکھ دیے۔ نمل کے پورے وجود میں انگارے بھر گئے، جیسے پورے جسم پہ چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ فوزان کس حالت میں اسے اپنا حق دینا چاہتا ہے۔ نمل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر فوزان نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اچانک اس نے نمل کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ پہ لا کے ڈال دیا۔ نمل نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر وہ ایک گھٹا کی طرح اس کے وجود پہ چھا گیا تھا۔ وہ اس کے پورے وجود کو اپنے ہونٹوں سے خراج پیش کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو سنوارنے کا اہتمام نہیں بھی کرتی تب بھی تم اپنی جگہ مکمل ہو۔ تمہارے اس حسین وجود کو سنوارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ویسے ہی قیامت ہو۔ وہ نشے میں بھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ پھر وہ اس کے وجود پہ جھک گیا اور جا بجا اپنے لمس کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ نمل نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کی مضبوط گرفت کے آگے اس کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ نمل کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے وجود کو مکمل اپنا بنا چکا تھا۔ گزرتی رات کے ہر لمحے نے انہیں مزید قریب کر دیا تھا۔ وہ جو صدیوں کے فاصلے پہ تھے اچانک ایک ہو گئے۔ ان کے ملن پر کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی مسکرا اٹھا تھا۔ صبح نمل جلدی سے بستر سے اتر گئی، واش روم میں جا کے غسل کیا اور پھر واپس کمرے میں آ کے سکون سے نماز ادا کرنے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اپنے سارے وجود پر فوزان کی کارروائیوں کو دیکھا۔